گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسل پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کی پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہی ہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ فرمایا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آخری آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ بہت ہی سبق آموز ہیں، اور ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ پہلے اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور پھر چونکہ انبیاء کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے تو اس انداز سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو مشرکانہ عقیدے لے کر آئے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ ہمارے نبیوں نے یہی کچھ بتایا تھا، تو کیا تم لوگوں نے یہ تعلیم دی تھی؟ اس انداز سے ایک مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد، اور اس میں معجزات کا بھی ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ یہ جتنے معجزات تھے یہ میرے حکم سے ہوتے تھے، میرے حکم سے ہوتے تھے، یہ کوئی میں نے اپنی صفت نہیں دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، بیماروں کو شفا دینے کی، اندھوں کو بینا کرنے کی، یا مردوں کو زندہ کرنے کی صفت نہیں دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اللہ نے کیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ بھی مسئلہ سامنے آ گیا۔
اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں گویا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اقرار کریں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان کے بیچ میں رہا تو میں ان پر نگران رہا، میں ان کو صحیح بات یعنی صحیح دین سمجھاتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس کے یہ خود ذمہ دار ہیں، بہرحال تو مالک ہے، خالق ہے۔ اب یہ جرم کر کے آ گئے ہیں تیرے پاس، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں، معاف کرے تو تیرے بندے ہیں، رحم کرے اگر تو، اور تو غفور الرحیم ہے اور ساتھ ہی حکمت والا ہے اور دنائی والا ہے۔ اور پھر جو جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں، وہ آج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس طرح جواب دیا جائے گا، کیونکہ ہر نبی سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب میرے سے اللہ پوچھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصولی بات بیان کر رہا ہے کہ سب نبیوں سے پوچھوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ میرے سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم کا جواب ہے، کیونکہ جو وہاں جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے آج ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے اللہ، یعنی جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے، مفہوم اس چیز کا میں بیان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کے ساتھ شریک ہوں، میں نے تو اس کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے جی میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ میرے جی کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ تو جانتا ہے، اور تو اس بات کو یعنی جانتا ہے کہ یہ بات تو میرے جی میں بھی کبھی نہیں آئی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا کیا حکم آنے والا ہے، یہ تو کوئی نہیں جان سکتا، میں نہیں جانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ آج یعنی عدل کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اللہ غفور الرحیم ہے ضرور، وہ حکیم اور دانا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس امتحانی نقطہ نظر سے انسانیت کو پیدا کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اس سچائی کو یہ مانیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کا امتحان تھا۔ اس حقیقت کو جو تسلیم کر لے گا کہ اللہ اکیلا معبود ہے اس پوری کائنات کا اور کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، پکارے جانے کے لائق ہے، رکوع اور سجدے کے لائق ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کو جو لے کے آئے گا دنیا سے، یہ دنیا میں ملنے والی چیز، اب دنیا تو ختم ہو گئی، اب تو وہ لی جا نہیں سکتی ہے، اور جو وہاں سے جھوٹ لے کے آیا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی سجدے اور رکوع کا مستحق ہے، اگر یہ وہاں سے جھوٹ لے کے آیا، ایک نبی پر الزام لگا کے آیا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، یہ والا موقف لے کے آ گیا، تو اب واپس نہیں جا سکتا ہے۔ اب جو ہے سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو سچوں کا ساتھ دو، کیوں جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو، چھوڑو ان جھوٹوں کو ورنہ مارے جاؤ گے تم، سچوں کا ساتھ دو جو اس ایمان خالص کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں، رد شرک کے اوپر ہیں۔ اصلی مومنوں کی جو جماعت ہے سبیل المومنین، اس کو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل جاؤ، تو یہ سچائی ہے۔ اس کا ساتھ دینے والے انشاءاللہ بچ جائیں گے، اور اس سے علیحدہ رہنے والے یا اس کو چھوڑ کر جانے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد بتایا کہ جو سچائی لے کر آیا ہے، ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے محلات تیار کر کے رکھے ہوئے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، نعمتیں دے گا، جو وعدے ہیں سارے ان کے ساتھ پورے ہوں گے، اور جو یہاں سے جھوٹ لے کے جائے گا، شرک لے کے جائے گا، وہ مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو یہ ایک بیان ہے قرآن کا، اور کتنی سچی بات ہے، کتنی سادہ بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہر دور کے اندر مشرکین نے اپنے انبیاء پر الزام لگائے ہیں کہ انہوں نے ایسا شرک کیا تھا، انہوں نے بھی کسی اور کو پکارا، کسی اور کے نام کی دعائی دی، کسی اور کو رکوع اور سجدے کی اللہ کے علاوہ، اور پھر نبی کو نبی کے سامنے سجدے کروانا، یہ تو جہالت کی انتہا ہے، قرآن کا مذاق ہے، نبیوں کا مذاق ہے، نبیوں کی دعوت کا مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کے آخری رکوع کے اندر بڑی ڈرا دینے والی بات کہی ہے، اور کہا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ان کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز سمجھیں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، ان یہود و نصارہ کے اوپر جو پچھلی شریعتیں گزری ہیں، ان میں سے جن کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہے، جانتے ہو کس وجہ سے پڑی ہے؟ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی تھی،
جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، جنہوں نے نبیوں کو سجدے کیے تھے، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے پچھلی شریعتوں میں جنہوں نے سجدے کیے ہیں نا، ان پر اللہ نے لعنت کی تھی، نہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑایا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہاں زور دیا گیا ہے کہ یہ ان کو جہنم کے اندر جو ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا، یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے فرمایا میری آیات کا انکار کیا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا انہوں نے، بے ایمانوں نے۔ رسولوں کا مذاق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ رسول بھی دوسرے رسولوں کو، نبیوں کو سجدے کیا کرتے تھے۔ کتنا مذاق اڑایا اس مفسر قرآن نے، دعوت القرآن والے نے، محمد حنیف صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، مرنے سے پہلے، ورنہ جو شرک پر مر گئے بس کہانی ختم ہو گئی، اللہ کے بندوں واپس نہیں آ سکو گے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمدردی ہے، ترس آتا ہے تمہارے اوپر، اور اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ ان کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، احساس دلاتے رہو، شاید کہ یہ پلٹیں، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی تمہیں بتانے کا۔ ہم حالانکہ تمہاری گالیوں برداشت کرتے ہیں، تمہارے الزامات برداشت کرتے ہیں، کتنے پروپیگنڈے کرتے ہو، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا یقین کا، سوائے اس کے کہ تمہارے گناہ اور چڑھیں گے تمہارے اوپر، اور ہمیں انشاءاللہ خوب نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ جتنا کچھ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہر لیول پر، کتنی باتیں تو ہمیں تھوڑی بہت باتیں معلوم ہے، کتنی باتیں تو یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں 99.9 باتیں تو ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں ہے کہ کس طرح پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا جو ہمیں معلوم ہے اس پہ بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کسی لان تان کرنے والے کی پرواہ نہ کریں گے، اس معاملے میں کسی کی ہم دونس میں نہیں آئیں گے، کسی کی لالچ میں نہیں آئیں گے۔ ہم تو اپنے مالک کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ۔ اب ہمارے مالک الخالق نے صرف ایک مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ دیکھنا، جماؤ دکھانا، اپنی پختگی دکھانا، اس کا امتحان ہے میرے پیارے بھائیو، پختگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔